وہ یہ بات کر رہے تھے کہ تنخواہدار طبقہ اور مزدور جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے، پھر بھی آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کی بات سنے؟ کیونکہ کھوکھلے الفاظ ہیں یہ، جب صدر صاحب یہ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ کھوکھلی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم ان کے اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان میں یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیے ابھی ناصر حسین شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے جمہوریت اہم ہے، ہنگ پارلیمنٹ تھی۔ جی پارلیمنٹ بالکل ہنگ پارلیمنٹ تھی، مشکوک الیکشن تھا، ہر طرف چیخ و پکار تھی کہ الیکشن متنازع ہے، ہر طرف چیخ و پکار تھی کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو کیا بہتر یہ نہ ہوتا کہ ایسی ہنگ پارلیمنٹ میں پھر یا تو فریش انتخاب ہوتے یا پھر اس چوری کا ازالہ ہوتا پہلے۔ اگر چوری کا ازالہ ہو جاتا جو مینڈیٹ کی ہوئی تو پارلیمنٹ ہنگ نہ ہوتی۔ پاکستان کی عوام نے تو صرف ایک ہی جماعت کو مینڈیٹ دیا تھا اور بڑا بھرپور اور بھاری مینڈیٹ بٹ دیا تھا۔ مہربانو مجھے اجازت دیجئے، آپ کو موقع تھا کہ آپ حکومت بناتے، انہی کے ساتھ مل نہیں، کے بنا لیتے. not at all. بی بی hear me out because دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ بڑے سخت متنازع ترین یہ الیکشنز تھے. But that's not اور یہ بالکل ایک اور ایسے پیمانے پر شاید ہوئے کہ جو پہلے نہیں دیکھا گیا ہو. But the point is 2018 کے الیکشنز جو ہیں اس کے بھی اپنے تئیں رپورٹس ہیں، الیکشن آف ایفن کی رپورٹس موجود ہیں، جے کے ٹی کا جہاز موجود ہے، وہ چلتا تھا تو پی ایم And عمران خان بنا، ورنہ پی ایم بھی نہ بنتے، وہ کابینہ بھی That's نہ not بنتی وہ. true. That's not true. 2018 کے پولز بھی موجود ہیں۔ 2018 کا جو الیکشن کے ریزلٹ تھے وہ پولز کے برعکس تھے ہی نہیں، not even اتنے۔ یہاں پہ تو صورتحال اور تھی، اور اگر پھر میں آپ کو یاد کراؤں کہ 2018 کے بعد جو پارلیمان وجود میں آئی، اس پارلیمان میں جو چیخ و پکار ہوتی تھی، اس پارلیمان میں جو بدتمیزی کی بنیاد جس کی مریم بی بی آج نشاندہی کر رہی تھی، تو اس کی بنیادیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہیں۔ بدتمیزی کی بنیادیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہیں کہ جب اسی پی ایم ایل این نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی، نازیبا تصویریں، بدتمیزی کی بنیاد تو ہمیں ماضی میں بہت بنیادیں رکھی گئی ہیں، تو پتہ سو نہیں کیا بات آپ کو کر رہی لگتا ہیں ہے کہ وہ۔ یہ سرے سے وہ 95% وداؤٹ سگنیچرز آن فارم 45 کی بات کرتا ہے فیفن تب کا، بٹ that's not the topic right now. آپ کو لگتا ہے کہ سرے سے سنسیریٹی نہیں تھی آصف علی زرداری کے کسی بھی بیان میں، نو میٹر کہ وہ نہیں ہے، آپ سے نہیں ہے، اور اس ہاں. پانی کے بیان پر بھی دیکھیے پانی کے جو مسئلہ ہے اور بڑی سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے، اس میں جو شاہ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر گفتگو ہونی چاہیے تھی، مگر اس حکومت کی بے بسی کا عالم دیکھیں کہ ہر فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آئیے اب گفتگو کر لیں، پیکا کو لے لیں، پیکا پہ انہوں نے جو چینل مالکین ہیں ان کو بٹھایا، ان کو پہلے ایک طرف کہا کہ یہ نہیں ہوگا، اگلے دن وہی ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو بے بس ہیں، مجبور ہیں، مگر پھر بھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، یہ حکومت ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کو ہنٹر مار مار کے چلایا جا رہا ہے مگر اس میں جان نہیں ہے۔ یہ سارے جو مسئلے ہیں اور اس سر سے جان ہے نا، مزید مسئلے۔ پیپلز پارٹی نے جان ڈالی ہوئی ہے، کیوں شاہ جی آپ لوگوں کی جان ہے تو یہ گھوڑا چل رہا ہے. بالکل دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے آپ نے بالکل صحیح کہا مہربانوں صاحبہ سے، میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ جب رزلٹ آئے تو ہم نے تو ان کے لوگوں کو آفر کیا کہ آپ گورنمنٹ کی فارمیشن میں آپ اپنی گورنمنٹ بنا لیں، ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ان کے تو اپنے ہی طریقہ کار ہے، پی ٹی آئی کی سوچ اور جو بھی چیزیں ہیں ابھی بہت زیادہ 2024 کے الیکشن کو کہا جا رہا ہے، 18 کا آپ نے ابھی خود بتایا جو آر ٹی ایس اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا، میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور بہت کچھ ہوا تھا، تو وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بڑی مشکل سے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آج کہا، ان کی معاشی پالیسی کو سراہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بجٹ میں اور عام لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف رکھنے کی بات ہے۔ رہی بات پانی کی بات، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک طرف تو ایک بات کر رہے ہیں اور پنجاب میں جا کر دوسری بات کر رہے ہیں، کے یہ پی میں بات ہم تیسری، سندھ میں ایک اور بات کر رہے ہیں،
یہ اپنی وضاحت سے کریں. آج بھی دیکھیں گوہر ایوب صاحب کی آپ نے کلپ سنوایا, وہ اگر سن لیتے پریزیڈنٹ صاحب کی بات تو وہ اس طرح نہ کہتے, کیونکہ انہوں نے تو وضاحت سے کینالز کی مخالفت کی, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی یہ بات. تو اس میں جو دو رائے ہیں, جو دوہرا معیار ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے آج ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بتائیں اور سب نے سنی. ان کا احتجاج اپنی جگہ پہ, ان کے گلے بیٹھ گئے ہوں گے, ان کو چاہیے کوئی اسٹریپسلز یا کوئی گلے کی دوائیاں بھیج دینی چاہیے جس طرح سے یہ شور کر رہے تھے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب سب نے سنا اور سب کے پاس پہنچ گیا جو ان کا میسج تھا. یہ صدر کا بیان بھی پہنچ گیا, مگر مہربانو صورتحال بہت پیچیدہ ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ کہیں نہ کہیں انگیج کر لیں. پی ڈی ایم کو بھی ضرورت پڑی تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کاف کو بھی گھیرے میں لے آئے, مگر ادھر تو پھر ان کی ایٹ لیسٹ باتوں میں آپ کو اگر سنسیریٹی نہیں بھی دیکھ رہی, ریزونیٹ تو ادھر ہی کر رہی ہیں جدھر آپ چاہ رہے ہیں. بہت سے بیانات جمہوریت کی اصل روح کی بحالی کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کے تو قریب بڑے ہلکے کی یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں مہربانو بی بی, وہ بھی اجتناب کر رہے ہیں, سینٹ میں پہنچ نہیں رہے, ان کے پروڈکشن آرڈرز کی عزت نہیں ہو رہی. مگر بپی صاحب کو آج پہنچا دیا گیا, گو کہ اعجاز چودھری نہیں پہنچے ابھی تک, مگر بپی پہنچ گیا. ہاں ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے اعجاز چودھری صاحب کے 3 دفعہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں, مگر شاید گیلانی صاحب جو ہیں وہ جن کی بدولت وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں, وہ اس سے زیادہ کیا احتجاج کر سکتے ہیں, ان کو شاید اجازت ہی وہ نہیں نہ ہوگی. چاہتے تو آپ کچھ بھی نہ جانتے ہیں بولتے گیلانی مگر بول صاحب, تو رہے ہیں. دیکھیے گیلانی صاحب ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان سب کا ان کے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع رہے ہیں. ان کا ایک بیٹا میرے خلاف الیکشن لڑا, ٹرائیبیونل میں ہم گئے. دیکھیے ان کو یہ تحفے میں یہ نوازا گیا ہے, انہیں تحفے میں یہ سیٹیں دی گئی ہیں. تو ایک ونڈو ڈریسنگ تو سب کرتے ہیں, ان کو یہ ایک آؤٹ مل گیا کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پہ تو کچھ نہیں ہو رہا تھا, چلیں بپی صاحب کو تو ویسے ہی آج ضمانت اور مل گئی, حامد تو رضا وہ صاحب نہ نے بھی بھی کرتے تو انہوں نے آ جانا تھا. اس کو چھوڑ دیجئے. حامد رضا نے بھی آج گلہ کیا, مگر اس سے بڑا ایشو آپ کا سوشل میڈیا کے نوٹسز آپ کے قائدین کو اب ملنا شروع ہو گئے ہیں, جس کے اندر آپ کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں, آپ کے ہائی پوسٹ کے تمام تر لوگ موجود ہیں. پھر جے آئی ٹی بھی واضح کر چکی ہے کہ ان کے پاس ثبوت اور ٹھوس شواہد موجود ہیں. آپ کا اپنا سوشل میڈیا بھی ایسی جی سوری ٹو کٹ یو آف مہر, یہ ٹھوس شواہد یہ والا جو جملہ ہے یہ ہم اتنا سن چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. 9 مئی سے لے کر بھی ان کے پاس ٹھوس شواہد تھے, سائفر کیس میں بھی ان کے پاس ٹھوس شواہد تھے, مگر 9 مئی وہی ہے جو ابھی تک عدالتوں میں لٹکا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ جہاں پر ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو بیلیں ملی ہیں. باقی جتنا جہاں پہ بھی یہ کیسز چلتے ہیں, جو لاہور کے 9 مئی کی کیسز ہیں کہ جس میں میرے والد اس وقت نامزد ہیں, میں تمہیں بتاتی چلوں اس میں 1.5 سال کے بعد جو چارجز ہیں وہ ری فریم ہوئے ہیں. اتنی ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں. اتنے ٹھوس شواہد سائفر کیس میں تھے کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا تو وہ ریت کا ڈھیر بن گیا. تو یہ جو ٹھوس شواہد جس کی بات کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے. دیکھیے اگر آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا چلتا کیسے ہے, سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایک بیانیہ اس کو تقویت ملتی ہے یا وہ زور پکڑتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی چلا رہا ہو. انفیکٹ جو آرگینک بیانیہ ہوتا ہے وہ ہی زور پکڑتا ہے اور مگر وہی آپ چلتا لوگوں ہے, اس کے کو کوئی ڈائریکٹلی ایک جو پی ٹی آئی کنٹرول کے نہیں ٹویٹر کرتا. ہینڈل سے نام لے لے کے للکارا جو جاتا ہے, جس کو آپ لوگ سب ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں. I mean, we're not talking about organic نہیں, movements on دیکھیے social آپ media. خان صاحب کی ٹویٹس کو پڑھ لیجئے, ہاں اس کے اندر میرے خیال میں حقائق سے برعکس کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی. جہاں پر انہوں نے ماضی کا ذکر کیا, ہماری اپنی تاریخ ہے. اگر وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے. ہم اگر اپنی تاریخ سے آنکھیں چرائیں گے اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں تو ایسا نہیں ہوگا. جو قومیں اپنے ماضی سے اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں اور ان غلطیوں کو درست کرتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں سب کو دل بڑا کرنا چاہیے ہے, دیکھنا چاہیے ہے کہ جن چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے, جو نقص ہیں ان کو ہم کس طرح درست کریں, نہ کہ ہم اس آپ پہ کو ضد پکڑ لیں کہ اس پہ بات ہی نہیں ہوگی. میں بات ہوگی میں تو چیزیں شاہ جی بہتری بڑے کی ایک طرف منجوے جائیں گی. کارکن